ڈاکٹر عبدالحی صاحب انہوں نے 2 مضمون لکھے کھانے کے سلسلے میں، بڑی اچھی باتیں انہوں نے بیان کی، بہت لمبا مضمون ہے، مختصر میں 2 باتیں اس میں سے عرض کروں۔ انہوں نے بیان فرمایا ہے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ایک کھانا ہم کھاتے ہیں اور ایک کھانا کفار اور مشرکین کھاتے ہیں، ایک کھانا مسلمان کھاتا ہے اور ایک کھانا کافر کھاتا ہے۔ دونوں کے کھانے کے اندر میں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمان اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے اور کافر کھانے کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ مسلمان کے اور کافر کے کھانے کے اندر میں یہ فرق رہتا ہے، مسلمان اللہ کا نام لے کر کے کھاتا ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ جو آپ حضرات کے سامنے بیان، مضمون تو بہت لمبا ہے لیکن اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک کھانا انسان کھاتا ہے اور ایک کھانا جانور کھاتا ہے، تو جانور کے اور انسان کے کھانے کے اندر میں فرق ہونا چاہیے۔ روزی اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے، اور زیادہ کھانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، زیادہ کھانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی سمجھے جاتے ہیں، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے کے اندر میں آریہ سماج کی، جو ہندو لوگ آتے ہیں اس کے اندر میں ایک سماج آتا ہے آریہ سماج، ان کا بہت زور تھا، انہوں نے اسلام کے اوپر بہت حملے بھی کیے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان سے مقابلہ کرتے تھے، ان سے مناظرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مناظرے کے لیے کہیں تشریف لے گئے، کسی مہمان کے یہاں ان کی دعوت تھی، ان کی بھی دعوت تھی، اور ان کے ساتھ جو پنڈت مناظرے کے لیے آیا تھا ان کی بھی دعوت تھی۔ حضرت بھی کھانے بیٹھے، وہ پنڈت بھی کھانے بیٹھا، چونکہ اللہ والوں کا کھانا جو ہوتا ہے بہت مختصر رہتا ہے۔ حضرت 2 3 4 نوالے کھائے اور اس کے بعد فارغ ہو گئے، اٹھ گئے، اور وہ پنڈت جو تھا وہ تو آستینے چڑھا کر کے برابر لے رہا تھا، کھا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد اس مہمان نے، جو میزبان تھا، میزبان نے حضرت سے یہ فرمایا کہ حضرت آپ نے تو بہت کم کھانا کھایا۔ حضرت نے جواب دیا، میری جتنی خواہش تھی، میری جتنی ضرورت تھی، میں نے اتنا کھایا، اس سے زیادہ تو میں کھا نہیں سکتا۔ تو پنڈت جو تھا وہ یہ بات سن رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ تو کھانے کے مقابلے میں مجھ سے ہار گئے، کھانے کے مقابلے میں آپ مجھ سے ہار گئے، اب مناظرہ میں آپ کیا جیتیں گے مجھ سے؟ یعنی اس نے بدفعلی دی، اس سے کیا دی؟ اس نے بدفعلی دی کہ کھانے کے مقابلے میں آپ ہار گئے تو آپ مناظرے میں بھی مجھ سے جیت نہیں سکتے۔ حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا، حضرت نے فرمایا میں یہاں کھانے کا مقابلہ کرنے نہیں آیا، میں تو یہاں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تجھے کھانے کا مقابلہ کرنا ہے تو جا کسی بھینس سے یا بیل سے مقابلہ کر کے بتا اور جیت کر کے بتا، جا کسی جانور سے جا کر کے مقابلہ کر، کسی بھینس سے کھانے کا مقابلہ کر یا کسی بیل سے کھانے کا مقابلہ کر، میں کھانے کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو یہاں پر مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، دلائل لے کر کے آیا ہوں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کھانے کے اندر میں جانوروں کی طرح ڈوس کر کے نہیں کھانا چاہیے۔ انسان کے کھانے کے اندر میں اور جانور کے کھانے کے اندر میں فرق ہونا چاہیے۔ 2 باتیں یہاں سے نکلتی ہے، ایک یہ ہے کہ انسان اپنے کھلانے والے کو نہیں بھولتا، رہی بات جانور کی تو وہ اپنے کھلانے والے کو بھول جاتا ہے، انسان اپنے کھلانے والے کو نہیں بھولتا۔ اور دوسری بات یہ اس سے یہ نکلتی ہے کہ جس طریقے سے جانور جو ہے ڈوس کر کے کھاتا ہے، اس طریقے سے انسان کو نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کی عادت شریفہ تھی، آپ پیٹ کے 3 حصے کر کے کھاتے تھے، کبھی آپ پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، پیٹ کے 3 حصے کرتے تھے، ایک حصہ کھانے کے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ آپ چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہماری تو عادت بن چکی ہے، جب تک جی نہیں بھرتا اس وقت تک نہیں اٹھتے، ہاتھ نہیں اٹھائیں۔
ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں آج کے ماحول کے اعتبار سے، آج کے دور کے اعتبار سے، کہ پیٹ بھر کے کھاؤ اور جی بھر کے مت کھاؤ۔ حالانکہ پیٹ بھر کے بھی نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت نے پوری فضائل اعمال کے اندر میں لکھا ہے، بہت اچھی باتیں لکھی ہے، بہت اچھی باتیں لکھی ہے حضرت نے، اور اس کے اندر حضرت نے یہ بھی لکھا ہے پیٹ بھرے کے اوپر کھانے سے بہتر ہے کسی کتے کو ڈال دیا جائے۔ یہ ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے نا یہ پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ ہم تو جب تک جی نہیں بھر جاتا اس وقت تک کھانے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، پھر گیس ہے، پھر ایسیڈیٹی ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے، ساری بیماریوں کی جو جڑ ہے یہ پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ پیٹ بھر کے نہ کھائے تھوڑا۔ اور ہمارے بڑے تو یہ فرماتے ہیں جب تک پوری بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہ کھائے، جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہ کھائے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اور کافر کے کھانے کے اندر میں فرق یہ ہے، کافر جو ہے بغیر بسم اللہ کے کھاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر کے کھاتا ہے، اپنے کھلانے والے کا استحضار کرتے ہوئے کھاتا ہے۔ اور دوسری بات حضرت کے مضمون سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے اور جانور کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو روزی اللہ ہی دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر میں ارشاد فرماتے ہیں جتنے بھی جانور زمین کے اوپر ہے، جتنے بھی جاندار ہے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کو پالنے والی ذات اور روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ سب کو روزی دیتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے۔